رسل وخاتم الأنبياء. سبحان الله. وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أحبني، ومن أحبني فقد دخل معي الجنة، ومن عصاني فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد دخل في النار. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الحميد، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر ذي وقار حضرت مولانا मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया इंतहाई काबिल सद एहतराम और सद तज़ीम और तकरीम मेरे मुहतरम और मुहतशम हाज़रीन और नाज़रीन, बुजुर्गान दीन,
نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، عزیزم محمد ہاشم صاحب نے اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب دا بڑا سوہنا طریقہ بنائے۔ ہکتے ہے بھی عام صدقہ و خیرات کر چھوڑنا، بندیاں کو کھانا کھوا لیتا، ہکھے صدقہ جاریہ کہ جڑا لا زوال ہے، ہمیشہ اُنہا ثواب ملتا رہے۔ تیسرا سال ہے کہ اس خیرات دے نال یہ تبلیغی اصلاحی دینی پروگرام ترتیب دینے، انہا فائدہ یہ ہو سی کہ اگر ایک بندے دی بھی عقائد اور اعمال دی اصلاح ہو گئی تو وہ اگر نمازی نہیں تو نمازی بن گئے، اگر وہ صحیح العقیدہ نہ آئی، خود اندر شرک بدعت رسومات کھڑے ہن تھے، انہاں کو دوری ہو گئی، یہ ایک بندے دے صحیح ہومن دے نال اللہ تبارک و تعالی انہاں دی والدہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ دی بخشش فرما چھوڑے۔ توجہ فرمے سو، یہ کوئی مبالغہ آرائی دی گل نہیں، یا انہاں دی مہرہ دی کوئی خوشامد دی گل نہیں۔ حدیث پاک کی چاہتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پاسوں اگر کوئی بندہ میں کو 300 لال سرخ بختی اٹھنے وردی آفر کرے کہ 300 اٹھنے سا تے بے پاسوں ایک بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے ایمان گھننا وردی گل کرے، میں محمد کو انہاں 300 اٹھا کرے، یہ ایک بندے دا ایمان تے عمل زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دین دی گل سنن سناون، دین دی گل مجھے تک پہنچاون، اے میرے آقا دی او سنت ہے کہ جب میرے سائیں آخری خطبہ حجت الوداع ادا فرمایا، سائیں نے فرمایا لوگو اللہ، یعنی کھڑکا کے خبردار کر کے فرمایا حل بلغتو، کیا میں محمد نے تمہارے تک پیغام پہنچا دیتے؟ کیا میں تمہارے تک پیغام پہنچا دیتے؟ 3 مرتبہ گال پکی کر کے سائیں نے فرمایا جب میں پیغام پہنچا دیتے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ہن ہر حاضر دے ہوتے لازم ہے جو او میں محمد دا پیغام اگھاں پہنچاوے، اگھاں پہنچاوے، اگھاں پہنچاوے۔ جب حضور علیہ السلام یہ خطبہ ارشاد فرمیندے کھڑے ہن، سائیں دے اول مخاطب کون ہن؟ چپ نہ کرو نہ ہونا، کون ہن اول مخاطب؟ کون ہن اول مخاطب؟ صحابہ کرام، ٹھیک ہے نا؟
دین تہاڈے تک ساڈے تک پہنچے کیندے واسطے دے نال؟ صحابہ دے واسطے نال۔ اگر انہاں کو درمیانی چوں کٹ چھوڑوں تو دین ساڈے تک پہنچ دے؟ اللہ ہوتے چاہ جی دیہاتی بندے ہو، سبزیاں وہیں دے وے، کڑک وہیں دے وے، مکئی جوار باجرہ رہیں دے وے، اگے کھوہاں دے پانی بورگاں دے پانی لگ دے ہیں، ہن بھی لگ دن، نثار ہوندی آئی وت کھاڑا ہوندا ہا، اگاں وت اون دے بعد کھال ہوندا آئی وت کیارا۔ اگر نثارچ کھاڑے چ پانی نہ ہوئے کیارے تک پہنچ سی؟ ہولے ہولے آلے دے وے پہنچ دے؟ کریں پیچ دے؟ نہیں پیچتا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دیا قربانیاں ہیں کہ دین تو ہارے میرے تک پہنچے۔ انہوں نے میرے آقا دی غلامی دے اندر کوئی ایک دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیتا، بڑے ہن یا چھوٹے ہن۔ حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر آپ دے غلام جنہدنا حضرت زائد رئیس آدمی دے بیٹے امیر زادیاں سیدنا سنے زیارت رسے چلے رستے دے اندر لوگاں غلام بنا گیتے وکتے لکانے میرے آقا دی خدمت دے اندر آگئے سیدنا اپنا متبنا بنا گیتے یعنی منہ بولیا پتر بنا گیتے میرے آقا دی خدمت دے کریں انہاں دے والد ماجد لمبا واقعہ ہے میں مختصر نسلنا تلاش کریں دیا گلے دیا مدینہ طیبہ دے اندر پہنچن پتہ چلے جو میرا بیٹا محمد عربی دا غلام حضور دا غلام آگئے حضور دی خدمت دے اندر اے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں علاقے درائی ساؤں امیر کبیران سرداران ایک قسم دا اپنے علاقے دا بادشاہاں اے میرا بیٹا اے لوگاں غلام بڑھے تے بیتے توانی خدمت دے اندر آگئے اگر دوسرا 400 دینار دا خرید کیتے تے میں 800 دے منغر سے تیار اگر 800 دا کیتے میں 1600 دے منغر سے تیار جو پیسے منگو میں دینا میرے بیٹے کو آزاد کرو اما گھر دے اندر رو رو کے حلقانوں گئے پھرا ادھوئے تھی گئے ہی دی جدائی دے اندر میں مارا پھردا آیا میرا بیٹا ہے میرا لفتے جگر ہے میں کو بڑا پیارا لگتے مہربانی فرماؤ جو آفر ہوئے میں دیون واسطے تیار پر میرے آقا نے فرمایا نا میں پیسے نہیں گھندا میں پتر بنائیں نہیں اگر بننا چاہسی میں ہتھوں نال کل شہدے کے لاسا انعام و اکرام نال کو بھیجے سا رخصت کرے سا لیکن میری ہکا شرط اے والد محترم والد ماجد زید کو پوچھ گنو اپنے بیٹے کو پوچھ گنو کیا وہ تورے نال ونجن واسطے تیار ہے یا میں محمد دے نال رہن واسطے تیار ہے نعرہ تکبیر
شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، بس ہکا بات، کوئی پیسہ پا نہیں، کوئی چیز نہیں، ایدی مرضی ضرور شامل حال کرے سو۔ باپ نے آکھے یہ تو ٹھیک گل ہے۔ باپ آئے بیٹے دی کول، بیٹا زائد تیری خاطر میں رو رو کے ہلکان ہو گیا، اماں تیری گھر دے اندر ادبوئی ہوئی بیٹھی ہے، بھائی پریشان ہے، کنبا قافلہ پریشان ہے، تو تے جان دے اسا علاقے دے سردار ہے، علاقے دے رئیس ہیں، مالدار ہیں، تے اے غلامی دی زندگی ہے، میں تیرے سائیں کولو میں پوچھے می، انہوں نے یہ شرط رکھی ہے، تو ونجنا چاہنے جلنا چاہنے، بس ایو لمحہ ہا حضرت زائد دا امتحان دا، کچھ دیر اپنے بابے دے چہرے تو رہ دے رہے، اپنے ابے دے چہرے تو رہ دے رہے، تے ولا میرے آقا دے رخ انور کو ڈٹھے دے، سائیں دے چہرہ انور کو دیکھ کے آدن بابا بابا ایسیاں ہزاراں آزادیاں میں محمد دی غلامی تو قربان کرے، میرے کو آزادی نہیں چاہیے دی، تمہاری زیارت ہو گئی ہے بابا جان، تسا آئے گے تو کو دیکھ کے میں اکھی ٹھار گی دین، زندگی اگر موقع ملیا تو کہیں اماں دی بھی زیارت کر گھنساں، ورنہ اللقاء یوم اللقاء، ملاقات والی دہار ہو سی وقت دہاڑے قیامت دے ملاقاتاں ہو سن، میں سب کچھ برداشت کر سکتا پر حضور دی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے؟ یہ واقعہ سناون دا مقصد ہے کہ ایسا نوجوان سارے انہاں کو دین دی گال نہ سنا، یہ پیچھے آدھن جناب مل سے یہ دقیہ نوسی گالیاں، پرانے گالیاں، پرانے زمانے دیا گالی کریں دے میں تو سنسا کو یہ 21ویں صدی ہے، اسا ترقی تو بہنے ہیں، تو سارے جنگا چھک کے پیچھا گھینا دے میں، قرآنی چی آیا کھڑے، حدیثی چی آیا کھڑے، اور نما دور ہے، نما علم ہے، نمی ترقی ہے، یہ ہے نہیں۔ جی بھائی میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن ایک ایدی کلام ہے، ایدی کلام ہے، جتھا ایک کتاب ہے نا، میرا بزرگ میرے توجہ کرو، آخری بھائی میرے توجہ کرو، یہ جتھا کتاب ہے نا، دو گتیاں دے اندر لکھی کھڑی ہے، یہ اتھائیں اللہ دا کلام ہے۔ تورات اللہ دی کتاب ہے لیکن کلام نہیں، زبور اللہ دی کتاب ہے لیکن کلام نہیں، انجیل اللہ دی کتاب ہے لیکن کلام نہیں ہے۔ کلام کو عدل ما یتکلم بھی، جن نال بولیا ونجے الایا ونجے، میں بولے دا بیٹھا میرا کلام ہے، تو سب بولیں دے ہو توالا کلام ہے، یہ بندہ کی میں ہے، یہ پھیپھڑے چوں ساہ نکل دے، یہ ساہ گلے دی نالی نال ٹکران دے، ان کو زبان لفظاں دی صورت دے اندر، حرفاں دی صورت دے اندر ادا کریں دیئے، یہ کلام بنوے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے این کائنات دے بناون کنے 1000 سال پہلے اپنے اس کلام دی تلاوت کی تھی۔ کیا کیتی ہے؟ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ نما ہے یا پرانا ہے؟ اللہ ہو دے جا ہیں اردو لفظاں دے اندر بھئی جدید قدیم ہے، قدیم ہے، قرآن دے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ۔ جب اللہ قدیم ہے تو ان دا کلام بھی زورن بولو قدیم ہے، وقت این قرآن دے جڑے احکامات ہیں نا
وہ احکامات بھی قدیم ہے نا، تے اللہ جب تک ہے اوندا کلام بھی بولو نا ہے پیا راسی پیا، ان دے احکامات اللہ کو پتہ کہے نا ہاں بھئی 21ویں صدی دے لوگ آسن وہ اکسن بھئی این ترقی تھی گئی ہے فلہذا ہونے کی ضرورت نہیں، کو اللہ نے مکمل ضابطہ حیات بنا کے بھیجے۔ بات عربی دے اندر ہاں یہ سمجھ ایویں نہ پئی آندی ہے، اللہ پاک نے وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق رحیم کریم رعوف ہستی بھیجی جے کو علوم اولین عطا فرمائے، علوم آخرین عطا فرمائے، ساری کائنات دا علم عطا فرمایا۔ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت اللہ دے اس کلام کو تو حقو ساکو سمجھاون واسطے ہی دی تفسیر تبیین ہر شے بیان کی تھی، انہیں کو چھوڑ دو چپ کر گئے ہیں اصل رکھی کھڑے ہیں قسمہ کی تھی۔ قرآن دے کے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، اور جزدان حریر ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، لوگ میں تو عطر بھی لینن ریشمی غلاف بھی پہنن ہیں، ہتھوں تے بھی چاکھن چمدے بھی ہرن، لیکن گھر وچ او اونچی چھات رکھن کہ جتنا ہاتھ نہ پہنچے ادب ادب کیتے رکھے سے، لیکن ہاتھ جو نہیں پہنچتا تے ول پڑھتے بھی تے نہیں چاہتے بھی تے نہیں، اور سید منے دے قرآن کو کرنے منے دے کہ جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ قسم چاوڑیوں میں اے تھانے عدالت کچھری دی اندر قرآن چہنے، ایک پارٹیا دیئے میں بھی چہنا، ایک پارٹیا دیئے میں بھی چہنا، انہوں ہیں قرآن چاول واسطے تیار، آخر ایک تا غلط ہے یا کوئی نہ ایمیں نہیں ایک تا غلط ہے نا، لیکن قرآن چاول واسطے دوہائیں تیار، کیوں؟ اہمیت جو معلوم نہیں قرآن، دنیا اول دین آخر، دنیا اول دین پچھو، قرآن پچھو، رسومات اول، حضور پر روح صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پچھا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں حضرت زید دی محبت دیکھو، انہیں حدیث پاک دی اندر آنے احد دی اندر جنگ ہوئے، جنگ ہوئے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود زخمی ہو گئے، سر مبارک دی اندر سر مبارک دی اندر خود دیاں کڑیاں پھس گئیاں، اور صحابی نے ایک کڑیاں نظر مبارک شہید تھی گئے، اس قدر اندر پھسیاں ہویاں حل لوہے دیاں کڑیاں کہ نکل دے رہا تے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک انہیں متشن مبارک تو گھن کے، چہرہ انور تو گھن کے، ریش مبارک تو گھن کے، وجود سارا لولحال، حتیٰ کہ میرے آقا دے قدمہ دیا جتیاں مبارک بھی سید احد نال بھریج گئیاں، میرے آقا میرے
محبوب دے متعلق دشمنوں نے خبر اڑا دیتی ہے کہ قتل محمد، قتل محمد، قتل محمد، العیاذ باللہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، صحیح شہید ہو گئے کہ میرے آقا اگاں چلن احد پہاڑ دے نزدیک گئے اور میرے جٹے دے علاقے والے دوستو اللہ دی قسم انسان تے انسان اے پہاڑ بھی حضور نال محبت کرے ہوئے، دل ٹھرے تے زور نال سبحان اللہ۔ ہاں ہاں حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا خود فرمینل ھذا جبل، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، ایک اور پہاڑ ہے جڑا میں محمد نال محبت کریں گے تے میں محمد دے نال پیار کریں گا۔ میرے آقا نے اپنے قدمین مبارک جو اس پہاڑ تے رکھیں، حدیث پاک دے اندر آنے اپنی نیادہ بیٹھا مبالغہ عرائی نہیں کر رہا، جب میرے سائن نے قدم رکھیں یہ 13 کلومیٹر لمبا چوڑا پہاڑ خوشی دے نال جھومن لگ گئے، انہیں جھوم نہ پے، میرے آقا زور دا قدم مبارک مارے، فرمائنے اسمت اسمت یا احد فإن علیکا نبی و صدیق و شہیدان، آئے احد پہاڑ ٹھہر جا ٹھہر جا، تیرے ہوتے ایک محمد سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے، تو شہید سوار ہے۔ محبت کریں دے حضور نال، پیار کریں دے حضور نال۔ آج میرے آقا زخمی زخمی ہو کے آئیں، دشمن پچھوئن اور لوگوں منہ گناہگار اکھاں دے نال دیکھ کے آنا پہاڑ دا وہ حصہ کہ جب میرے آقا تشریف گھن آئے دشمن پیچھو ہی پہاڑ نے اپنا سینہ وا کر چھوڑے، سینہ کھول لیتے، سینہ کھول لیتے، چریج گئے، میرے آقا ون کے اتھاں آرام فرما ہوئے، پتھر ہے، بے روح ہے، بے روح ہے، ساکتے جامے دے یعنی چپے خاموش ہے، پتھر ہے، حضور نال اتنی محبت ہے، تو سمیں ذوی العقول ہیں، عقل والے ہیں، دماغ والے ہیں، شعور والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سارا کیا حال ہے؟ چپ، آسان مل سے کیوں ڈارے جا رسمائن رواجن کیویں کروں؟ تو آلے آنکھیں تے چھوڑ دو، ایمیں ہے کہنا؟ جی بھائی، او بھائی نہیں قیامت دے پیو ماں ایویں نہیں پکرنے جب تک حضور دی غلامی نہ ہو سی، پیو ماں دی تابعداری لازم ہے، ضروری ہے، فرض عین ہے، لیکن جب تک حضور دی غلامی نہ ہو سی، حضور دی تابعداری نہ ہو سی، میرے آقا دی محبت نہ ہو سی، صحیح نے یہ فرمایا لا یؤمن احدکم، انہوں لیتے ہیں کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک اپنے والدین کنے زیادہ ساری کائنات کنے زیادہ میں محمد نال محبت کرن والا نہ بڑھ سی۔ ایسا اڑا دیں ایسا کو محبت ہے لیکن کیجئے ایک ابا دے بیٹا میں تھکا ماندہ آیا ذرا میں کو مروڑے دے چاہ آدھے ابا ویسے تو میں کو تیرے نال بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے لیکن ایک کم میرے کن نہیں تھی نا، اور یار میں تھکا ہار آیا تھوڑا شربت بنا کے تو برف کی دیا میں کو پلا دے پیاس لگی ہے، آدھے ابا ویسے تو بڑی میری تیرے نال محبت ہے لیکن ایک کم میرے کنے نہیں تھی دا، کیا اکسوں یہ محبت ہے؟
میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کروں کہ میرے آقا جب اس پہاڑ میں سنوا کی کے اندر چلے گئے مشرکین نے خبر پھیلا دیتی ہے قتل محمد نعوذ باللہ العیاذ باللہ محمد کریم شہید ہو گئے خبر مدینہ طیبہ دے اندر پہنچیے مدینہ طیبہ دے اندر پہنچیے حضور دی غلامہ حضور دی بانی حضور دی خادمہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی خادمہ صحابیہ آدھیے میں جتی نہیں سبنی مدینہ طیبہ تو چلتیاں رستے دے اندر کسے نے میں کو آکھے کتھا چلی احد دی طرف میں نہیں پہنیا احد دی طرف میں نہیں پہنیا حضور دا کیا حال ہے وہ سیابیاں دے سب سیدھے تا پتہ کوئی نہیں لیکن تیرا بیٹا جڑا نوجوان وہ شہید ہو گئے آدھی بیٹے دی گل نہ کرو پتمے کو میرے آقا دی گل لسو صحیح دی گل لسو اگاں دوڑ دی رستے دی اندر اور صحابی ملن کچھ دی آقا دا کیا حال ہے وہ دن سب سیدھے پتہ نہیں لیکن تیرا فلان بیٹا بھی شہید ہو گئے وہ اکھن لگی میں کو بیٹیاں دی گل نہ کرو نعرہ تکبیر اچھی آواز نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اولیاء اللہ مذہب اہل السنت والجماعت علماء اہل السنت والجماعت حضرت مولانا عبد الحنان سے میرے دوستوں میرے بزرگوں دوسرے بچے دی شہادت دی خبر ملی ہے آدھیے بچے دی گل نہ کرو میں کو آقا دے بارے دے اندر نساؤ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں بڑی قیمتی گل نکلی ہے جب مدینہ طیبہ تو اکھاں تے پٹی بدھی ہوئے اکھاں تے پٹی بدھی ہوئے قسم چاہ کے آئیے آدھیے اس ویلے تئی کہیں دا چہرہ نہ ایک سال جب تک کہ اپنے آقا دا چہرہ نہ ایک سال حضور دا چہرہ نہ ایک سال رستے اور بیٹے دی شہادت دی خبر ملی ہے اور بیٹے دی شہادت دی خبر ملی ہے 4 پترہ دی شہادت دی خبر لیکن آدھیے پرواہ نہیں میں کو آقا دے بارے نسو حضور دے بارے نسو سید دے بارے نسو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین احد میدان دے اندر مہدے پہن پتہ نہیں کوئی کملی ہے کوئی جھلی ہے کوئی دیوانی ہے مجنون ہے اکھاں تے پٹی بدھی ہوئی ہے دیوانہ بار پھرتی پہنیے دیوانہ بار پھرتی پہنیے تے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دی خیریت ودی دریافت کریں گے میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے پیارے مہربان علاقائی دوستو اندازہ فرماؤ مرد عورتوں بھی میرے آقا دی غلامی دی اندر اس قدر اگلن صحابہ کرام پکڑ کے حضور دی خدمت دے اندر گر گئے اکھاں تو پٹی لائے آدھی آقا بس بڑھاؤں ٹھر گئے دل کو سکون مل گئے آقا کائنات دی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی کوئی شے چنگی نہیں لگتی ہوں توہا کوئی زیارت کی تھی توہا کو ڈٹھے ہاں ٹھر گئے سبحان اللہ یہ واقعہ تو اس واسطے سنے نہ پیا ساری یہ زبانی کلامی گال تے جڑے دین دے اول مخاطب ہیں
جنہوں آر میرے آقا نے کائنات تو برکا وٹائے ایک صحابی جنگل اچ کھڑے تھے جب خبر مل لیے سائیں دنیا تو رخصت ہو گئے ایویں مکھ مار کے اے اکھ بھی کڈ چھوڑیے اے اکھ بھی کڈ چھوڑیے آدھن اے اکھیں اللہ سیاں رکھی ودا ہم حضور دی زیارت واسطے جب سائیں بھی دنیا دی نہیں رہے ہوں انہاں اکھاں دی بھی ضرورت کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے تو شاید مبالغہ آ رہی سمجھ دے بیٹھے ہوئی نہ گالی کو یہ مبالغہ آ رہا ہی نہیں یہ حقائق ہیں وہ حقائق ہیں جڑے احادیث مبارکہ دے اندر موجود ہیں سارے سٹیج تو قصہ کہانیاں نہیں بیان کیتیاں ویندی یا وہ گال نہیں بیان کیتی ویندی جو تمہارے کولو جی میں سن دے وے لازبات آواز آئی کوئی آواز نہیں کتھوں آئی کوئی پتہ نہیں سارے کول یا اللہ دا قرآن ہے یا محمد دا فرمان ہے اور حجت یہ دو چیزیں ہیں ایسا کہیں کو منع نہیں کریں دے کہ کہیں دی تقریر نہ سنو واز نہ سنو لیکن سنو ہوں کو آنکھوں میاں دلائل دی دنیا چگال کر مسئلہ نسی حوالہ قرآنی چو لکھا مسئلہ نسی حوالہ محمد دے فرمانی چو لکھا سنی گل نے اسا مسلمان ہیں بنیاد پرست ہیں انگریز تانا دیں دیں بھئی یہ بنیاد پرست ہیں اسا ہاں بنیاد پرست ہے ساری بنیاد اللہ دا قرآن ہے ساری بنیاد کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے وہ بے بنیادے لوگ ہیں جنہ دی بنیاد ہی کوئی نہیں یہ تو ہر واسطے متبرک کلام موجود ہے دنیا یورپ دنیا امریکہ پوری عیسائیت یہودیت آدھے میرا علم دے اندر بڑی ترقی کی تھی نے آخری گل کرے نا بیاں ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ہے فلاں ہے انہوں کو آکھو پوری یہودیت جمع تھی وے عیسائیت جمع تھی وے ہک تورات ہک انجیل ہک زبور دا او نسخہ گھرنا من جڑی زبان اچ او نازل تھئی ہے آج اسے زبان اچ او نسخہ ہو گئے تو کو انگریزی دا چاہ گنا سن ہندی دا چاہ گنا سن فرانسیسی دا چاہ گنا سن لیکن جڑی زبان اچ نازل تھئی ہے او نسخہ انہاں کولو یہ اللہ دا قرآن تو ہر گھر اچ موجود ہے نا یہ ہدایت دا منبع ہے یہ ہدایت دا مرکز ہے اندے کنے سبق حاصل کیتا کرو ٹھیک ہے نا اللہ تو حالت میرا حامی و ناصر ہو او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا صحابہ ہیں دیوانے سوڑے محمد دے اصلا سارے ہیں دیوانے صحابہ دے او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا ہر ایک ہندی تے ایرانی مغل چینی تے جاپانی صحابہ پاک تو پڑھیا ایو کلمہ مسلمانی واجب کل مسلمانات شکرانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ